مغل بادشاہ احمد شاہ بہادر بادشاہ کون تھا؟ مگر جب محمد شاہ کی وفات 1748 میں ہوئی، ان کے بعد اقتدار کی بھاگ دوڑ احمد شاہ کے حصے میں آئی، جو آج ایک ایسے مغل بادشاہ کا تذکرہ کیا جائے گا جس کا اس بادشاہ کے دور میں مغل سلطنت کو اتنا زوال آیا کہ برتن بیچ کر اپنا پیٹ پالنے کا بندوبست۔ جانیے مکمل واقعہ، تو چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ بہادر وہ مغل شہنشاہ جس کی حکومت ایک خواجہ سرائے نے چلائی۔ واقعہ: آج ایک ایسے مغل بادشاہ کا تذکرہ کیا جائے گا جیسے بادشاہت اس کی جھولی میں خود بخود آ گری ہو۔ اس بادشاہ کے عیاشیوں نے کیسے مغل سلطنت کو تباہ کیا اور اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی ماں سمیت کیسے دردناک انجام کو پہنچا۔ اس حکومت کو چلانے والا خواجہ سرا گزرا۔ مغل بادشاہ احمد شاہ اور اس کی والدہ اس بادشاہ کے دور میں مغل سلطنت کو اتنا زوال آیا کہ برتن بیچ کر اپنا پیٹ پالنے کا بندوبست کرتے رہے، جس کی بڑی وجہ ایک خواجہ سرا کو سلطنتی امور سنبھالنے کے لیے چنا گیا، جس کے بادشاہ کے ماں سے قریبی مراسم قائم تھے۔ اس خواجہ سرا نے حکومتی امور پر کیسے قبضہ کیا اور سلطنتی امور میں کون کون سے گل کھلائے؟ سب سے پہل ہم جانتے ہیں مغل بادشاہ احمد شاہ بہادر بادشاہ کون تھا؟ احمد شاہ بہادر مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے تھے، جو مغل سلطنت میں عورتوں کی ہوس اور رنگینیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ احمد شاہ کی والدہ کا نام ملکہ ادھم بائی تھا، تاہم بعض مورخین اس نام پر بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ادھم بائی ایک رقاصہ تھی۔ ایک مرتبہ محمد شاہ کی خدمت میں رقاصہ بائی کو پیش کیا گیا، جو محمد شاہ کے دل میں گھر کر گئی۔ شہنشاہ نے ادھم بائی کو ملکہ بنا ڈالا، مگر اس رقاصہ کے سوچ بچار میں سلجھنے کی سمجھ نہ آئی، بلکہ جب اس کے بیٹے احمد شاہ کو تخت ملا تو ادھم بائی نے اسے دولت شہرت اکٹھی کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ احمد شاہ بہادر تخت نشینی کے منصب پر کیسے برجمان ہوئے۔ جاوید ناتھ کی لکھی گئی کتاب مغلیہ سلطنت کے زوال میں لکھا ہے، مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا، احمد شاہ کا والد محمد شاہ، ایک نہایت شقی مزاج، عورتوں کی ہوس رکھنے والا اور کنجوس آدمی تھا۔ اب چونکہ احمد شاہ نے ایک رقاصہ کے بطن سے جنم لیا تھا، اسی وجہ سے محل میں احمد شاہ کو محل میں اتنی عزت نہ دی جاتی اور نہ ہی ان کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جاتا کہ وہ باقی شہزادوں کی طرح اپنا بچپن شانہ طریقے سے گزار سکتا، بلکہ اسے جوانی ہی میں عورتوں کی لت لگ گئی تھی، جس کی بڑی وجہ بھی اس کے والد نے ایک مرتبہ اسے سزا کے طور پر محل میں کنیزوں کے کمرے میں بند کر دیا۔ اسے ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ پلا کر سلطنتی امور سے دور بھگا دیا جاتا۔ اس کے مقررہ وظیفے میں بھی کمی کر دی گئی۔ اس کی ماں ادھم بائی رقاصہ نے جب بادشاہ کا اپنے بیٹے احمد شاہ کے بارے میں رویہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اگر میں خود سلطنت کے حصول کی جنگ میں نہ کودی تو مجھے اور میرے بیٹے کو محل تو کیا اس دنیا سے بھی نکال باہر پھینکا جائے گا۔ اب رقاصہ ادھم بائی نے سازشی مہم چلانا شروع کر دی کہ بادشاہ محمد شاہ یعنی اس کا شوہر بوڑھا ہو گیا اور سلطنت کے امور سنبھالنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں، لہذا
اب حکومت کسی جوان بادشاہ کے ہاتھ میں نہ آنی چاہیے۔ اس وقت صرف جوان شہزادہ ملک رقاصہ ادم بائی کا بیٹا احمد شاہ ہی حکومت کے لیے چنا جا سکتا تھا۔ احمد شاہ شہزادے کو محمد شاہ بادشاہ نے اپنی زندگی میں تو تخت کے قریب نہ بھٹکنے دیا، مگر جب محمد شاہ کی وفات 1748 میں ہوئی، ان کے بعد اقتدار کی بھاگ دوڑ احمد شاہ کے حصے میں آئی، جو کہ جوان ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کے نسبت کمزور ہی رہے، کیونکہ احمد شاہ نے نہ تو کوئی جنگ مشقوں میں حصے لیے اور نہ ہی اسے کوئی سلطنت سنبھالنے کا گر آتا تھا۔ ماں کی سازشوں اور چالاکیوں سے حکومت تو احمد شاہ کو مل گئی، جس کی منی پور کے لوگوں نے خوشیاں منا کر بادشاہ کا استقبال کیا، مگر یہ لوگ اپنی جانب بڑھنے والے میراٹھی افغان اور پنجاب ریاستوں جیسے خطرات کو بھی بھول گئے تھے، جو کہ مسلسل ان کی جانب بڑھ رہے تھے، جنہیں احمد شاہ کا والد محمد شاہ شکست دے چکا تھا، اور یہ لوگ انتقام کے ہوس میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ احمد شاہ بادشاہ کی رعایا اس بات کو بالکل بھول گئی تھی کہ احمد شاہ بھی اپنے باپ محمد شاہ رنگیلا کی طرح عورتوں کے ہوس کا پجاری نکلے گا۔ تاریخ دان جسونت لال مہتا کہتے ہیں کہ ادم بائی نے ملکہ نور جہاں کے طرح حکومت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ پردے کے پیچھے سے احکامات جاری کرتی رہتی تھی، مگر ادم بائی یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ اگر حکومت کو چلانا ہے اور عوام کو خوش رکھنا ہے تو احمد شاہ جیسے سست اور کاہل بادشاہ کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اسے اقتدار کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے ادم بائی کی نظر خواجہ سرا جاوید خان پر جا رکی۔ جاوید خان جوان، وجیح اور طاقتور شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور احمد شاہ کے والدہ سے قریبی مراسم رکھنے میں ملوث تھا۔ اس شاہی خاندان کی عزت میں اس وقت کمی آنا شروع ہو گئی جب جاوید خواجہ سرا نے حرم میں راتیں گزارنا شروع کر دی۔ اپنے خلاف اٹھنے والی انگلیوں اور ذہنوں کو جاوید خان نے کیسے کنٹرول کیا، آئیے جانتے ہیں۔ خود دورہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں، اور ادھر جاوید خان شاہی دولت سے ہاتھ رنگنے میں کامیاب ہوتا گیا۔ حکومت کے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جاوید خان خواجہ سرا کی ناقص کارکردگی اور احمد شاہ کے عیاشیوں نے مغل سلطنت کے خزانوں کو خالی کر دیا۔ سپاہیوں کی تنخواہیں بھی 1 سال سے روک دی گئی۔ اب تو لوگوں نے باقاعدہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ شاہی محل کے دروازے پر ایک کتیا اور گدھے کو باندھ کر بادشاہ اور ملکہ کا درجہ دیا۔ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے جاوید خان خواجہ سرا نے محل کے قالین، برتن اور کچھ قیمتی سامان بیچ کر 1 سال سے رکی تنخواہوں کی ادائیگیاں کی، جس سے عوام میں شاہی خاندان کا اتنا مذاق بنا جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، جاوید خان سرا حکومت کو تقریباً مکمل چوس چکا تھا، اور اس کے صفدر جنگ سے بھی مخالفت زور پکڑ دی گئی۔ اب جاوید خان حکومتی نظام کو چلانے اور اپنے لیے مزید دولت اکٹھی کرنے کی غرض سے بڑے تاجروں، مالداروں کو الٹا لٹکا کر دولت اکٹھی کرنے کی طریقہ ایجاد کر ڈالا۔ جب جاوید کے اس کارنامے کی خبر صفدر جنگ تک پہنچی
تو اس نے معاہدے کے ذریعے جاوید خان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے صبح کا ناشتہ اکٹھا کیا۔ صفدر جنگ جاوید کو سمجھانے کے بہانے الگ جگہ پر لے گیا، جس پر اچانک کسی نے جاوید خان کے پیچھے سے خنجر کا وار کیا اور باقی آدمیوں نے مل کر جاوید خان کے سر کو دھڑ سے الگ کر ڈالا۔ اس کے سر کو بوری میں بند کر کے شاہی محل کے سامنے پھینکا گیا، جس سے شاہی سلطنت میں خوف و ہراس کی فضا بلند ہوئی۔ اس کے بادشاہ سلامت احمد شاہ کو آخر کار ہوش آ ہی گیا، مگر اب کھیل مکمل بگڑ چکا تھا۔ احمد شاہ نے فوج اور سلطنت کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا، مگر اب خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے گھر میں فاقوں کی نوبت تک آ پہنچی۔ آخر کار اپنے ہی مقرر کیے گئے وزیر عماد الملک نے ایک چال کے ذریعے احمد شاہ کے تخت کا خاتمہ اس چال سے کیا۔ قید خانے میں موجود مغل شہزادے کو رہا کروا کر اسے زبردستی بادشاہ کے منصب پر قائم کیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے احمد شاہ اور اس کے ماں کو قید خانے میں ڈالا۔ احمد شاہ کو پیاسا رکھا جاتا۔ جب وہ پانی کی پیاس سے تڑپتا تو اسے گھڑے کو توڑ کر گھڑے کے ایک سائیڈ پر پانی پلایا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی دونوں آنکھیں نکال لی گئیں اور آخر 49 سال کی عمر میں 1757 کو وفات پا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔